آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ایک ایسے ڈرامائی دور میں جس کی کہانی ایک پراسرار پیشن گوئی سے شروع ہوتی ہے، ایک ایسی پیشن گوئی جو تہذیبوں کے درمیان ایک بہت بڑے ایک تباہ کن تصادم کی خبر دے رہی تھی۔ یہ سب کچھ شروع ہوتا ہے ایک قدیم پیشین گوئی سے۔ ایک حدیث کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمانوں کی جنگ ایک ایسی قوم سے نہ ہو جن کے چہرے بالکل سپاٹ ڈھال کی طرح چپٹے ہوں، آنکھیں چھوٹی ہوں اور وہ بالوں سے بنے جوتے پہنتے ہوں۔ تو صدیوں تک یہ سوال اسلامی دنیا میں ایک پہیلی بنا رہا، آخر یہ کون لوگ تھے جن کے بارے میں خبر دی گئی تھی اور وہ کب آئیں گے؟ اب اس پیش گوئی کا جواب سمجھنے کے لیے ہمیں اس وقت کی اسلامی دنیا کو دیکھنا ہوگا جو اپنے عروج پر تھی، ایک ایسا وقت جب خلافت عباسیہ علم اور طاقت کی انتہا پر تھی۔ یہ تھا اسلامی سنہری دور اور اس کا مرکز تھا بغداد، جو اس وقت یوں سمجھیں دنیا کا سب سے طاقتور شہر تھا۔ یہیں خلافت عباسیہ نے بیت الحکمت یعنی ہاؤس آف وزڈم قائم کیا، جو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں الف لیلہ جیسی کہانیاں جنم لے رہی تھیں اور سائنسدانوں کو تحقیق کے لیے کھلے دل سے فنڈز دیے جاتے تھے۔ اور اسی دور کی ایک بہت بڑی مثال تھے الخوارزمی، جو بیت الحکمت کے سربراہ تھے۔ انہوں نے ہی تو دنیا کو الجبرا سے متعارف کرایا، ایک ایسا علم جو آج بھی ہماری جدید سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد ہے۔ لیکن کہتے ہیں جب کوئی سلطنت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو آگے جانے کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے، اور وہ ہے زوال۔ اور یہ زوال کسی باہر کے دشمن کی وجہ سے نہیں بلکہ اندرونی تقسیم سے شروع ہوا یہ کہ عباسی خلفاء نے ترکوں کی ایک بہت طاقتور فوج بنائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہی فوجی اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے خود ہی خلافت پر قبضہ کر لیا۔ خلیفہ اب صرف نام کا حکمران رہ گیا تھا، اصل طاقت سلجوق فوج کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ اور اس اندرونی کمزوری کا نتیجہ بہت جلد اور بہت ہی بھیانک شکل میں سامنے آیا۔ جب مسلم دنیا اندر سے بکھر چکی تھی تو یورپ کے صلیبیوں نے اسی موقع کا فائدہ اٹھایا اور سیدھا یروشلم پر حملہ کر دیا۔ سن 1099 میں 450 سال تک مسلمانوں کے کنٹرول میں رہنے کے بعد یہ مقدس شہر ان کے ہاتھ سے نکل گیا، اور اس حملے میں ہزاروں مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا گیا۔ اب تاریخ کے اسی نازک موڑ پر دنیا کے دو سب سے بڑے لیڈر ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، اور ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ وہ دنیا کو بدل کر رکھ دیں گے۔ ایک طرف تھے صلاح الدین ایوبی، جن کا مقصد تھا بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک کرنا اور کھوئی ہوئی عظمت واپس دلانا، اور دوسری طرف دنیا کے بالکل دوسرے کونے پر منگولیا کے میدانوں میں پیدا ہوا تیموجن، جسے آج دنیا چنگیز خان کے نام سے جانتی ہے، اور اس کا مقصد پوری دنیا کو فتح کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے یہی کیا کہ بکھری ہوئی مسلم ریاستوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا۔ انہوں نے مصر کا کنٹرول سنبھالا اور ایک ایسی فوج تیار کی جو صلیبیوں کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ اور پھر آخرکار کئی دہائیوں کے جد و جہد کے بعد صلاح الدین کی فوج نے یروشلم کو دوبارہ فتح کر لیا۔ اس سے مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار بحال ہوا۔ یہ ایک بہت بڑی فتح تھی، لیکن یہ سکون زیادہ دیر نہیں رہنے والا تھا۔ مسلمانوں کو ابھی سانس لینے کا موقع ہی ملا تھا کہ مشرق سے وہ طوفان اٹھنے لگا جس کی خبر صدیوں پہلے دی جا چکی تھی۔ دیکھیں، چنگیز خان نے اپنی فوج کو 10-10 کے گروپوں میں بانٹ دیا اور ایک سیدھا سا قانون بنایا: اگر جنگ میں ایک سپاہی بھی بھاگا تو اس کے ساتھ باقی 9 کو بھی مار دیا جائے گا۔ اس خوف کی وجہ سے اس کی فوج کبھی پیچھے ہٹی ہی نہیں، اور یوں وہ تاریخ کی سب سے ناقابل شکست قوت بن گئی۔ ویسے تو چنگیز خان کا مسلمانوں سے لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن جب خوارزم کے بادشاہ نے اس کے سفیر کا سر قلم کر دیا تو یہ ایک ایسی توہین تھی جسے وہ نظر انداز کر ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے بعد جو تباہی ہوئی اس کا تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ حملے سے پہلے خوارزمی سلطنت کی آبادی تھی 20 لاکھ، اور حملے کے بعد صرف 2 لاکھ رہ گئی، یعنی 18 لاکھ لوگ مارے گئے۔ یہ اس وقت کی دنیا کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ ان علاقوں کو فتح کرنے کے بعد چنگیز خان نے مسلمانوں سے جو کہا وہ تاریخ میں درج ہے: میں خدا کا عذاب ہوں، اگر تم نے بڑے گناہ نہ کیے ہوتے تو خدا تم پر مجھ جیسا عذاب نہ بھیجتا۔ یہ اس کے ظلم اور نفسیاتی جنگ کا ایک حصہ تھا۔ لیکن سب سے بڑی، سب سے بھیانک تباہی ابھی باقی تھی۔ سن 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا، وہ شہر جو صدیوں سے علم، ثقافت اور طاقت کا مرکز تھا، اور اس ایک حملے نے 500 سال پرانی عظیم عباسی خلافت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے
کہ بغداد میں اتنا خون بہا کہ دریائے فرات کا پانی کئی دن تک سرخ رہا، اور پھر جب بیت الحکمت کی ساری کتابیں دریا میں پھینکی گئیں تو ان کی سیاہی سے پانی کا رنگ کالا ہو گیا۔ جب لگ رہا تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک اسی وقت تاریخ نے ایک ایسا موڑ لیا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ ایک جنگ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بغداد کو تباہ کرنے کے بعد جب منگولوں نے مصر کی طرف قدم بڑھائے تو عین جالوت کے مقام پر ان کا ٹکراؤ ہوا مملوک فوج سے، اور یہاں تاریخ میں پہلی بار منگولوں کو ایک بڑی شکست ہوئی۔ اس جنگ نے نہ صرف منگولوں کو ہمیشہ کے لیے روک دیا بلکہ اس کا ایک بہت ہی حیران کن نتیجہ نکلا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی منگول حکمران جنہوں نے سب کچھ تباہ کیا تھا، انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا۔ اور یہ واقعہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کسی بھی سلطنت کی اصل میراث کیا ہوتی ہے؟ وہ زمین جو وہ فتح کرتی ہے، یا وہ نظریات اور علم جو وہ اپنے پیچھے چھوڑ جاتی ہے؟